تک رہ گئی اس کی بات، وہ اب یاد نہیں آتی۔ پانی کی شاید مجھے کہنے آئی تھی۔ اعلان کر دو، آج کے بعد محلے کا ہر بچہ استانی جی کے پاس پڑھنے گئے۔ دیکھوں گا کہ بس صحیح وقت پہ آتی بھی ہے یا نہیں، اس کو انتظار تو نہیں کرنا پڑتا نا۔ ٹھیک ہے استاد۔ ہمیں گاڑی ٹھیک نہیں کرانی، ہمیں اس گراج سے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ دودھ، پتی، پانی سب ایک ساتھ ڈال کر میں نے تو ساری عمر ایسے ہی بنائی ہے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، غلط بناتے ہیں۔ مست رات کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں کی لبیز تہ چھائی ہوئی تھی۔
بجلی کے کھمبوں پر جلتی بجھتی مدم لائٹس سڑک پر عجیب سا خوفناک سما بکھیر رہی تھیں۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں تنگ و تاریک گلیوں کے بیچ ایک چھوٹے سے مکان میں روشنی جل رہی تھی۔ اس مکان میں کہانی کا مرکزی کردار احمد اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد 20-22 سال کا ایک عام سا نوجوان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خواب، ارادے اور سچ کی جستجو بھری ہوئی تھی۔ احمد ایک متوسط گھرانے کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کئی سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد گھر کی ذمہ داریاں احمد پر آ گئیں۔ وہ دن کو کالج جاتا اور شام کو ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ احمد کا چھوٹا بھائی علی ابھی میٹرک میں تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ ان دونوں کی ماں بی بی زینت سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا بہت گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ یہ سب ایک عام زندگی گزار رہے تھے، مگر احمد کے دل میں ہمیشہ سے ایک عجیب سا خلش تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتا تھا کہ اس کے والد کی موت ایک عام حادثہ نہیں بلکہ کوئی راز ہے، لیکن ماں ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ بیٹا، پرانی باتیں خریدنے سے دکھ بڑھتا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مگر احمد کو چین نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات تھے اور دل میں بے چینی۔ کالج میں احمد ایک باہمت اور اصول پسند لڑکا مانا جاتا تھا۔ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا۔ کئی بار اس کے ساتھیوں نے اسے سمجھایا کہ اس زمانے میں زیادہ ایمانداری نقصان دیتی ہے، مگر احمد کہتا، اگر سچ کہنے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر خاموش رہنے سے کیا ملتا ہے؟ انسان کو ڈر کے جینا چھوڑ دینا چاہیے۔ کلاس کی ایک طالبہ حنزلہ احمد کی سوچ کی خاموشی سے معترف تھی۔ حنزلہ نے صرف خوبصورت بلکہ ایک نیک دل لڑکی تھی۔ اس کا دل ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر وہ غرور سے بالکل خالی تھی۔ اکثر احمد اور حنزلہ کسی پروجیکٹ یا اسٹڈی گروپ میں ساتھ ہوتے اور وہیں سے ان کی دوستی نے جنم لیا۔ حنزلہ کو احمد کی ایمانداری پسند آئی تھی، مگر احمد اپنی غربت اور حالات کے باعث دل کی بات زبان پر لانے سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عام غریب گھرانے کا لڑکا کسی امیر لڑکی سے محبت کا خواب دیکھے تو یہ معاشرہ اسے فوراً توڑ دے گا۔ ایک دن احمد اپنے پرانے کاغذات ترتیب دے رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس میں والد کے کچھ کاغذات تھے، کپڑے، تصویریں اور بھی کچھ سامان تھا۔ احمد نے کبھی غور سے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اس دن جانے کیوں دل نے کہہ کے پرانے کاغذات کھول کر دیکھے۔ صندوق کے ایک کونے میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے کئی صفحات خالی تھے، مگر کچھ صفحات پر کچھ تحریریں لکھی تھیں۔ احمد نے جب انہیں پڑھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈائری میں لکھا تھا، اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے اپنی جان دینی پڑ سکتی ہے، مگر میں اس بدعنوانی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ حادثہ نہیں ہوگا بلکہ سازش ہوگی۔ یہ سطور پڑھ کر احمد کا دل دہل گیا۔ اس نے ڈائری فوراً بند کر دی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر والد کس بدعنوانی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کون لوگ تھے جو ان کی جان کے دشمن تھے۔ احمد نے ماں سے ڈائری کے بارے میں پوچھا تو بی بی زینت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب پرانی باتیں ہیں بیٹا، ان کاغذوں میں کچھ نہیں۔ وعدہ کرو کہ دوبارہ اس بارے میں سوال نہیں کرو گے۔ مگر احمد کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اب وہ جانتا تھا کہ والد کی موت ایک راز میں لپٹی ہوئی ہے اور یہ راز کھولنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ اسی دوران شہر میں ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ یہ کہانی حاجی کمال کی تھی، جو علاقے کا سب سے طاقتور اور بااثر آدمی مانا جاتا تھا۔ وہ بظاہر نیک اور مخیر دکھائی دیتا تھا، لوگوں کو خیرات دیتا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا، مگر پس پردہ وہ ایک مافیا کا سربراہ تھا۔
جو زمینوں پر قبضے کرتا، سرکاری ریکارڈ بدلوا دیتا اور مخالفین کو راستے سے ہٹا دیتا۔ احمد کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا والد اسی حاجی کمال کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے مارا گیا، مگر ڈائری کے الفاظ پڑھ کر احمد کو لگنے لگا کہ کوئی بڑی طاقت ان کے والد کی موت میں ملوث ہے۔ ایک دن جب احمد کالج سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے 2 اجنبی لوگوں نے روکا۔ ان کی نظریں تیز اور لہجے سخت تھے۔ احمد بھائی، زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں، باپ کی طرح بیٹے کو بھی وقت سے پہلے قبر میں جانے کا شوق ہے کیا؟ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ احمد کے قدم رک گئے، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر ابھر آئے۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گھر واپس آ کر احمد نے ماں کو سب کچھ بتایا، مگر بی بی زینت نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ احمد، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اگر تم نے ضد کی تو نہ جانے ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن احمد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سچ جان کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے۔ اسی دوران حنظلہ نے بھی احمد کی پریشانی محسوس کی۔ ایک دن اس نے کالج کے لان میں احمد سے کہا، تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ احمد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تم تو میرا ساتھ دو گی؟ تو حنظلہ ہنستے ہوئے مسکرا کر کہا، دوستی ساتھ دینے کے لیے ہی ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ سن کر احمد کو پہلی بار لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک رات احمد کو فون آیا۔ فون کرنے والا ایک نامعلوم شخص تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر اپنے باپ کا سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات 12 بجے پرانوے ریلوے اسٹیشن آ جانا، لیکن خبردار، اگر کسی کو بتایا تو تم بھی زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے فون بند کر کے دیر تک سوچا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور جائے گا۔ اگلی رات احمد ریلوے اسٹیشن کے ویران کمرے میں پہنچا۔ وہاں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک دور سے ایک شخص آیا۔ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ قریب آ کر بولا، تمہارے والد کے قاتل وہی ہیں جنہیں تم نیک سمجھتے ہو۔ حاجی کمال کے ہاتھ تمہارے والد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اگر تم نے اس سچ کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ احمد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سچ کتنا بھیانک اور خطرناک ہے، مگر کیا وہ اس سچ کو سامنے لا سکے گا؟ رات کی خاموشی احمد کے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر اجنبی شخص کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے والد کے قاتل وہی ہیں جنہیں تم نیک سمجھتے ہو۔ حاجی کمال کے ہاتھ تمہارے والد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ احمد کی روح تک کو ہلا کر گئے تھے۔ گھر واپس آ کر وہ دیر تک بستر پر بیٹھا چھت کو گھورتا رہا۔ اسے نیند نہیں آئی۔ ایک طرف والد کا خون اور سچ جاننے کی خواہش، دوسری طرف ماں اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا خوف۔ یہ کشمکش اس کے اندر جنگ برپا کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کالج گیا تو حنظلہ نے فوراً اس کے چہرے کی پیشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا احمد؟ لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور کہا، حنظلہ، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ باتیں بہت خطرناک ہیں۔ حنظلہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری باتیں میرے دل میں رہیں گی۔ احمد نے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی ملاقات اور حاجی کمال کے نام کا ذکر کر دیا۔ حنظلہ کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ احمد، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کے خلاف بولنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ احمد نے پرعزم لہجے میں کہا، میں ڈرتا نہیں حنظلہ، اگر سچ جاننے کے لیے قربانی دینا پڑی تو میں تیار ہوں۔
دوسری طرف حاجی کمال کے آدمی کو خبر مل چکی تھی کہ احمد اپنے والد کی موت کی حقیقت جاننے کے لیے قریب پہنچ گیا ہے۔ حاجی کمال نے اپنے خاص آدمی جاوید بٹ کو حکم دیا، یہ لڑکا اگر زیادہ لمبا ہوا تو ہمیں مسئلہ بن سکتا ہے، ابھی وقت ہے، اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کرو، اگر نہ مانے تو راستہ صاف کر دو۔ جاوید بٹ ایک شفاق شخص تھا، اسے انسانی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ فوراً اپنے آدمیوں کے ساتھ احمد کے علاقے کا رخ کرنے لگا۔ اس شام احمد جب سکول سے واپس آ رہا تھا تو اچانک 2 موٹر سائیکلیں تیزی سے اس کے قریب آئیں۔ پیچھے بیٹھے لڑکوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک نے چاقو نکالا مگر احمد نے پھرتی سے خود کو بچا لیا۔ شور سن کر محلے کے کچھ لوگ دوڑ پڑے تو وہ گنڈے بھاگ گئے۔ احمد کے بازو پر ہلکی سی کٹ لگ گئی تھی مگر جان بچ گئی۔ وہ گھر آ کر ماں کے سامنے کچھ نہ بولا مگر زینت بی بی نے خون دیکھ کر چیخ کر ماری۔ بیٹا یہ کیا ہوا؟ احمد نے کہا، کچھ نہیں اماں، معمولی سا زخم ہے، مگر زینت بی بی نے سب سمجھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا احمد، ان لوگوں کے خلاف مت جانا، یہ جان لینے والے ہیں، میں نہیں چاہتی تمہیں کھو دوں۔ احمد نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، اگر میں خاموش رہا تو بابا کی قربانی ضائع ہو جائے گی، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے سچ دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اسی دوران احمد کی زندگی میں ایک اور کردار داخل ہوا۔ یہ تھا کہ انسپکٹر فاروق وہ پولیس کا ایک ایماندار افسر تھا جو عرصے سے حاجی کمال کے جرائم کے ثبوت جمع کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ انسپکٹر فاروق کو احمد کے جد و جہد کا پتہ چلا تو اس نے خود احمد سے رابطہ کیا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے والد کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، میرے پاس کچھ پرانے ریکارڈ ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہوشیاری سے چلنا ہوگا۔ احمد کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی جگمگائی۔ اسے لگا کہ اب اکیلا نہیں رہا۔ انسپکٹر فاروق نے احمد کو بتایا کہ اس کے والد رشید صاحب دراصل ایک سرکاری افسر تھے جو حاجی کمال کے زمینوں پر قبضے کے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ رشید صاحب نے ان کے خلاف رپورٹ تیار کی تھی مگر رپورٹ جمع کرانے سے پہلے ہی ایک حادثے میں مارے گئے۔ یہ سن کر احمد کے دل میں آگ بھڑک اٹھی، یعنی بابا نے سچ کے لیے جان دی، میں ان کا ادھورا مشن پورا کروں گا۔ فاروق نے کہا، لیکن احمد یہ آسمان نہیں ہے، حاجی آسان نہیں ہے، حاجی کمال کے پاس پیسہ بھی ہے اور طاقت بھی، ہمیں ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ دوسری طرف حنزلہ کے گھر والوں کو بھی کچھ شک ہونے لگا تھا کہ وہ احمد کی مدد کر رہی ہے۔ اس کے والد جاوید خان حاجی کمال کے پرانے دوست تھے۔ ایک دن انہوں نے سختی سے کہا، حنزلہ تم اس لڑکے سے دور رہو، وہ ہمیں مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ حنزلہ نے سر جھکا کر کچھ نہ کہا مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ احمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ایک رات انسپکٹر فاروق نے احمد کو خفیہ طور پر بلایا اور اسے بلا کر اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ دونوں شہر کے باہر ایک پرانے گودام میں ملے۔ فاروق نے ایک فائل احمد کے ہاتھ میں دی۔ یہ تمہارے والد کی اصل رپورٹ ہے جو انہوں نے تیار کی تھی، اس میں حاجی کمال کے سب جرائم درج ہیں۔ اگر یہ رپورٹ عوام یا عدالت تک پہنچ گئی تو حاجی کمال کا کھیل ختم ہو سکتا ہے۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے فائل تھامی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بابا، آپ کا بیٹا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کی ملاقات پر کسی نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ گودام کے باہر جاوید بٹ کے آدمی موجود تھے جو ساری خبر حاجی کمال تک پہنچا چکے تھے۔ اگلے دن احمد اپنے چھوٹے بھائی علی کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب آ کر رکی۔
चांदू गुंडे बाहर निकले और जबरदस्ती अहमद को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। अली जोर जोर से चीखने लगा मगर कोई मदद के लिए ना आया। गाड़ी अंधेरी सड़कों पर दौड़ती हुई एक नामालूम मकाम पर जा रुकी। अहमद को आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में ले जाया गया। जब पट्टी खोली गई तो सामने हाजी कमाल बैठा मुस्कुरा रहा था। तो अहमद है ना, रशीद का बेटा? हाजी कमाल ने तंजिया हंसी के साथ कहा। सुन ले लड़के, तेरे बाप ने बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी जान दे बैठा। अगर तू भी यही चाहता है तो ये तेरा अंजाम होगा, लेकिन अगर अक्लमंद है तो फाइल हमारे हवाले कर दे और अपनी माँ भाई की जिंदगी बचा ले। अहमद ने कांपते हुए मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं ना अपने बाप का खून भूलूंगा ना सच, चाहे तो मुझे मार डालो। हाजी कमाल की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे कैद में डाल दो, कल फैसला होगा कि इसका अंजाम क्या होना चाहिए। अहमद को जबरदस्ती एक तारीक कमरे में बंद कर दिया गया। तारीक कमरा, नमी भरी बदबू और चारों तरफ घुप अंधेरा। अहमद को एक पुरानी कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे और चेहरे पर जख्मों के निशानात नुमायां थे। हाजी कमाल के आदमियों ने उस पर तशद्दुद किया था ताकि वो असल फाइल के बारे में बता दे, मगर अहमद ने लब नहीं खोले। उसका दिल धड़क रहा था मगर अज़्म मजबूत था। वो जानता था कि अगर आज वो झुक गया तो ना सिर्फ अपने वालिद की कुर्बानी रायगां करेगा बल्कि अपने ज़मीर को भी कत्ल कर देगा। घर पर अली रोते हुए माँ को सब कुछ बता रहा था। अम्मा, उन्होंने अहमद भाई को गाड़ी में डाल कर ले गए। मैंने शोर मचाया मगर कोई नहीं आया। जीनत बीबी के दिल पर गोया पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वो जानती थी कि ये सब हाजी कमाल का काम है मगर कुछ करने की हिम्मत न थी। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया गया। सामने इंस्पेक्टर फरूक खड़ा था। उसने अली से सारा हाल सुना तो संजीदा लहजे में कहा, फिक्र न करो, मैं अहमद को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हाजी कमाल के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अहमद को कैद में डाले 2 दिन गुजर चुके थे। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और अंदर एक शख्स आया। अहमद ने गौर किया तो वो वही अजनबी निकला जो रेलवे स्टेशन पर मिला था। वो करीब आकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें हैरत हो रही होगी कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सलीम है। मैं कभी हाजी कमाल के गिरोह में था मगर जब उसके जुल्म हद से बढ़ गए तो मैंने किनारा कशी अख्तियार कर ली। तुम्हारे वालिद के कत्ल की रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अहमद ने हैरत से कहा, क्या? तो फिर तुमने गवाही क्यों न दी? सलीम ने सर झुका कर कहा, मैं डर गया था। मेरी फैमिली को धमकियां मिल रही थी मगर अब ज़मीर का बोझ और नहीं सह सकता। मैं चाहता हूं कि तुम ये लड़ाई जीतो। उसने अहमद की रस्सी काटी और कहा, जल्दी भाग जाओ मगर एहतियात करना, हाजी कमाल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अहमद ने कांपते हाथों से सलीम को गले लगाया। शुक्रिया भाई, मैं आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने दूंगा। कैद से निकलने के बाद अहमद छुपते छुपाते इंस्पेक्टर फारूक के पास पहुंचा। फारूक ने उसे देखते ही सुकून का सांस लिया। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। खुशी है कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। अहमद ने सारी दास्तान सुनाई और सलीम के ताउन का जिक्र किया। फारूक ने कहा, ये अच्छी खबर है। अगर सलीम हमारे साथ गवाही देने को तैयार हो जाए तो हाजी कमाल के खिलाफ केस मजीद मजबूत होगा, लेकिन हमें मजीद मजबूत सबूत चाहिए।
احمد نے پرعزم لہجے میں کہا میں کچھ بھی کروں گا، بس بابا کا خون رہے گا نہیں جائے۔ دوسری طرف حنزلہ کے گھر میں صورتحال کشیدہ تھی۔ اس کے والد جاوید خان نے سختی سے کہا حنزلہ احمد سے ملنا جلنا فوراً بند کرو، وہ لڑکا ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ حاجی کمال میرا پرانا ساتھی ہے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حنزلہ نے ہمت کر کے جواب دیا ابا آپ جانتے ہیں کہ حاجی کمال نے کتنے مظلوموں کو خون بہایا ہے۔ احمد سچ کے لیے لڑ رہا ہے، کیا ہم ظلم کے ساتھ دیں؟ جاوید خان غصے سے لرز گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اگر تم نے احمد کا ساتھ دیا تو سمجھ لو میرا گھر تمہارے لیے ختم ہو جائے گا۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے اپنے گھر کو کھونا پڑے وہ احمد کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ احمد اور انسپکٹر فاروق نے ایک منصوبہ بنایا کہ حاجی کمال کے گودام میں چھپے دستاویزات اور ریکارڈ کو حاصل کیا جائے۔ سلیم نے بتایا کہ وہاں تمام ذیلی کاغذات اور رشوت کے ثبوت محفوظ ہیں۔ رات کے اندھیرے میں احمد، سلیم اور فاروق خفیہ طور پر گودام پہنچے۔ یہ جگہ سخت پہرے میں تھی۔ تینوں نے بڑی احتیاط سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اندر جا کر انہوں نے فائلوں اور کمپیوٹرز پر ایسے شواہد تلاش کیے جو حاجی کمال کے جرائم کو ثابت کر سکتے تھے، مگر اچانک ایک شور ہوا، کسی نے الارم بجا دیا۔ گودام کو دروازے کھل گئے اور درجنوں غنڈے اندر گھس آئے۔ چاروں طرف گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ احمد اور فاروق نے کسی طرح کچھ فائلیں اور ایک ہارڈ ویئر اٹھائی اور بھاگ نکلے۔ سلیم پیچھے رہ گیا تاکہ وہ غنڈوں کو روکے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو سلیم خون میں لت پت گر رہا تھا، مگر پھر بھی لڑ رہا تھا۔ احمد چیخا سلیم بھائی، مگر فاروق نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ دوڑو احمد، اگر ہم رکے تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ دونوں بامشکل جان بچا کر ایک ویران عمارت میں چھپ گئے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سلیم نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اب میرا فرض ہے کہ اس قربانی کو رائے نہ جانے دیا جائے۔ فاروق نے کہا ہاں بیٹا، اب ہمارے پاس کچھ ٹھوس ثبوت ہیں، اگر ہم یہ میڈیا تک پہنچا دیں تو پورے شہر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری صبح شہر کے سب بڑے اخبارات میں ایک دھماکہ خیز خبر تھی، حاجی کمال کے خلاف سنگین ثبوت برآمد، زمینوں پر قبضہ، قتل و غارت، رشوت خوری کا انکشاف۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ شخص جو ہمیشہ نیک اور مخیر بن کر سامنے آتا تھا، دراصل سب سے بڑا مجرم نکلا ہے۔ حاجی کمال غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا احمد کو ڈھونڈو اور زندہ نہ چھوڑو، یہ لڑکا میرا کھیل ختم کرنے والا ہے۔ حاجی کمال غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب احمد کے لیے راستہ اور بھی خطرناک ہو گیا تھا، مگر اس کے پاس اب صرف ایک راستہ تھا، آخری معرکہ۔ شہر میں صبح کا آغاز ہی ہنگامہ خیز ہوا۔ ہر اخبار کی شاہ سرخی ایک ہی تھی، حاجی کمال کے جرائم بے نقاب ثبوت منظر عام پر۔ ٹی وی چینلز پر بحث ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر عوام غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ برسوں سے جو شخص نیک دل مخیر سمجھا جاتا تھا، اس کا اصل چہرہ کھول کر سامنے آ چکا تھا۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ہی احمد اور اس کے ساتھیوں کی زندگی مزید خطرے میں آ گئی۔ حاجی کمال کے آدمی جگہ جگہ گھوم رہے تھے، ان کی تلاش جاری تھی۔
احمد ایک پرانے خستہ مکان میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اب کیا کیا جائے۔ اس کے ہاتھ میں والد کی رپورٹ اور گودام سے ملے شواہد تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر تھکن نمایاں ہوئی تھی۔ مضبوط تھا اور اسے اس کا عہد بھی مضبوط تھا۔ بابا آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اب پورا شہر جان چکا ہے کہ آپ کیوں مارے گئے۔ انسپکٹر فاروق نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن ابھی آخری لڑائی باقی ہے۔ حاجی کمال اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں۔ دوسری طرف حنزلہ کے گھر میں طوفان برپا تھا۔ جاوید خان نے اخبار ہاتھ میں لے کر غصے سے کہا، دیکھ لیا، یہ سب اس لڑکے کی کارستانی ہے۔ اگر تم نے احمد کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ حنزلہ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، ابا احمد جھوٹا نہیں ہے، وہ اپنے والد کا خون یاد کر رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے۔ اگر وہ سچ کے لیے قربانی دے سکتا ہے تو میں بھی دے سکتی ہوں۔ جاوید خان نے زور سے ہاتھ میز پر مارا، بس آج کے بعد اس کا نام مت لینا۔ مگر حنزلہ دل ہی دل میں احمد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ چاہے خاندان کھو دینا پڑے، وہ احمد کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اسی دوران حاجی کمال نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ احمد کے خاندان کو شانہ بچانہ بنا دیا ہے۔ بیٹے کو اگر ختم نہ کر سکو تو ماں اور بھائی کو اٹھا لو، دیکھتے ہیں پھر وہ کتنی بہادری دکھاتا ہے۔ رات کے وقت اندھیرے میں چند نقاب پوش احمد کے گھر پہنچے۔ انہوں نے زینت بی بی اور علی کو زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ محلے والے کچھ نہ کر پائے۔ رات کے اندھیرے میں چند نقاب پوش احمد کے گھر پہنچے۔ اگلی صبح احمد کو ایک فون آیا، اگر اپنی ماں اور بھائی کی زندگی چاہتے ہو تو شام کو تنہا پرانی فیکٹری میں آ جانا، اور ہاں ثبوت ساتھ لانا، ورنہ ان کا جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ احمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فون بند کیا اور سر ہاتھوں پر تھام لیا۔ احمد نے فوراً انسپکٹر فاروق کو خبر دی۔ فاروق نے کہا، یہ ان کی پرانی چال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے ثبوت نکل جائیں، لیکن فکر نہ کرو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ حنزلہ بھی کسی طرح احمد تک پہنچ گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، احمد میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، یہ لڑائی صرف تمہاری نہیں بلکہ ہماری۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل سے کہا، حنزلہ تمہارے بغیر یہ لڑائی ناممکن ہے، نامکمل۔ حنزلہ تمہارے ساتھ لڑائی نامکمل ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ حنزلہ نے مسکرا کر جواب دیا، سچ کی راہ پر ڈرنے والے نہیں جیت سکتے۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا۔ احمد والد کی رپورٹ اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ احمد نے والد کی رپورٹ اور فائلیں ایک بیگ میں ڈالیں۔ اس کے دل میں خوف اور ہمت دونوں موجود تھے۔ اس نے فاروق اور حنزلہ سے کہا، اگر میں نہ لوٹ سکوں تو یہ فائل عوام تک پہنچا دیں، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ فاروق نے سخت لہجے میں کہا، نہیں احمد، ہم سب ساتھ جائیں گے، یا تو سب جیتیں گے یا سب قربان ہوں گے۔ اندھیری شام
اجاڑ فیکٹری، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور سنسان گلیاں۔ احمد جب وہاں پہنچا تو فیکٹری کے اندر لال ٹینیں جل رہی تھیں۔ زینت بی بی اور علی کرسیوں پر بندھے بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حاجی کمال مسکراتا ہوا سامنے آیا۔ تو آ گیا آخرکار، میں جانتا تھا کہ خاندان کے لیے اپنی جان خطرے میں ضرور لوگے۔ احمد نے بیگ دکھایا مگر غصے سے کہا، ہاں لایا ہوں، لیکن یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ حاجی کمال کے گنڈے آگے بڑھے۔ اسی وقت انسپکٹر فاروق اور چند وفادار پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ اچانک فیکٹری گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی، دونوں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران علی نے اپنی ماں کے رسی کاٹی اور زور سے چیخا، بھائی پیچھے دیکھو۔ ایک گنڈا احمد پر حملہ کرنے والا تھا مگر احمد نے بر وقت وار روک لیا۔ گولی احمد کے کندھے میں لگی مگر وہ گرنے کی بجائے ڈٹ کھڑا رہا۔ حنزلہ بھی اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس نے احمد کو سہارا دیا اور کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی لڑوں گی۔ جنگ جاری رہی۔ آخرکار فاروق نے حاجی کمال کو قابو میں کر لیا، لیکن اسی وقت جاوید بٹ نے اچانک ہتھیار نکال کر فائر کر دیا۔ گولی فاروق کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ احمد غصے سے چیخا اور جاوید بٹ پر جھپٹ پڑا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ آخرکار احمد نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے زیر کر لیا۔ اب فیکٹری کے اندر سناٹا چھا گیا۔ حاجی کمال کے بیشتر آدمی پکڑے جا چکے تھے مگر خود حاجی کمال ایک خفیہ راستے سے بھاگ نکلا۔ احمد نے زخمی فاروق کو سہارا دیا۔ فاروق نے کمزور آواز میں کہا، احمد ابھی لڑائی ختم نہیں، کمال کو گرفتار کرنا ہوگا۔ یہی تمہارے بس کی بات ہے تو نہیں، لیکن کرنی ہے۔ احمد نے عزم سے سر ہلایا، جی سر، یہ آخری لڑائی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ وہاں پہنچے تو احمد وہاں پر موجود۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلم ریویوز، اور ہم جیسا کہ ہم ڈرامے کے ریویوز کرتے رہتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سنوال۔ تو سنوال ڈرامے کی جیسی آپ نے ایپیسوڈ دیکھی ہے، اور یہ نیو ڈرامہ ہے، اس کی تقریباً 8 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اور اس کی ابھی 8ویں ایپیسوڈ ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اور ہم نے بہت محنت کی اور یہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو ہم نے اس ڈرامے پہ 10 پوائنٹ رکھے ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سینٹرل کریکٹر کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہوئی، جس سے اس ڈرامے میں کچھ کہانی میں فیل ہوا، غلط فہمی سے بڑھ گئی تھی، اور اس پہ آپ کو کہانی میں ٹینشن فیل ہوئی، اور محبت اور انا کی لڑائی واضح نظر آئی۔ دل کچھ چاہتا تھا لیکن زبان کچھ اور کہتی تھی۔ دل کچھ چاہتا تھا لیکن زبان کچھ اور کہتی تھی۔ فیملی پریشر اور مشورے کی روایات سے ڈیسیجن پر گہری اثر ڈالا۔ ایک اہم راز سامنے آیا جس نے اگلی ایپیسوڈ کے لیے کچھ انٹرسٹنگ چیز اور بڑھائی دی۔ ہیرو اور ہیروئن کی خوشیاں اور آنکھوں کا اظہار ڈائلاگ سے زیادہ طاقتور تھا۔ ہیرو کے جو ڈائلاگ تھے اور ان کے جو آنکھوں کا جو خوشی اور آنکھوں کا اظہار ان کے ڈائلاگ سے زیادہ طاقتور تھا۔ سپورٹنگ کریکٹر کا کردار ایشو ایپیسوڈ میں پرومیننٹ رہا۔ کچھ نے ثلاثی کی خوشیاں کی، کچھ نے الگ
آگ لگائی، لوک سٹائل میوزک اور دیہی ماحول سے سین اور ایموشنل بنا دیا. مطلب جو سین تھا وہ ایموشنل بن گیا تھا اور اس کے پیچھے کچھ ریزن تھے. اور اس کے اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. پرومس سمپل تھا لیکن دل کو لگنے والا، جذبات، وفا اور قربانی کے گہرے گھومتا ہوا. ویور کو کنفیوژن تھی، دونوں میں چھوڑ دیا گیا کہ اب فائدہ کس سے ہوگا. ایپیسوڈ اسپلینکس ایک ہینگر پر ختم ہوا. لگتا ہے نیو ایپیسوڈ میں بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے. اگر چاہو تو ایپیسوڈ 8 کے بھی ایسے ہی پوائنٹ بنا دوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایپیسوڈ 8 کے بھی ایسے ہی پوائنٹ بنا دیتا ہوں. اور آپ سب نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا، اور کمنٹ میں آپ نے اپنا اظہار لازمی کرنا ہے. اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اور نیو والے ویور سے میری ایک اپیل ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار لازمی کیجیے گا. اور آپ سے اور بھی ہیں باتیں تھی، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اور کس ڈرامے پہ ہم ریویوز دیں. جیسے کہ ایک ڈرامہ گزرا تھا شیر ڈرامے کا اینڈ کنفرم ہو گیا ہے اور شیر ڈرامہ آفیشیلی ختم ہو چکا ہے. اور ہم نے اس کی آپ کو ایپیسوڈ بھی دی تھی، اور بہت دنوں سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا اور ریلیز کب ہوگا. لیکن اب کلیئر ہو گیا ہے کہ کہانی اپنے اینڈ کو پہنچ گئی ہے. آڈینس کی کنفیوژن، ڈرامے کا فین کنفیوز تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ رک گئی ہے، یہ ڈیلے ہو گئی ہے. لیکن اب کنفیوژن آ چکی ہے کہ ڈرامے کی جنرل اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کہانی کا اوور آل فلو، ڈرامے کی کہانی میں ایکشن بھی تھا، ایموشنل بھی تھا اور فیملی بیسڈ سچویشن بھی تھی. اور دکھائی گئی ٹائٹل کافی ڈیفرنٹ تھا جس نے لوگوں کو دھیان اٹریکٹ کیا. اور کریکٹر کی ایکٹنگ، ڈرامے کا کریکٹر نے اپنے کام ہانیسٹلی کیا. ایپیسوڈ سلور لینڈ ڈرامہ کو مضبوط بنایا. جو لوگ ایکٹنگ کے فین ہیں ان کو اس ڈرامے میں کافی انگیجنگ اور پرفارمنس دکھائی گئی اور ملی. اینڈنگ نے کہانی کو کلوز کیا، اور لیکن کوشچن آڈینس کے دماغ میں نہیں تھا، دماغ میں رہ گیا. مطلب کہ ڈرامہ کلوز ہو گیا لیکن پورا سیٹیفیکیشن ہے ویورز کو ملی. کچھ لوگوں نے اینڈنگ پسند آئی، کچھ لوگوں کو ڈس پوائنٹ ہوا. یہ ڈرامہ ان ڈراموں سے شامل ہو گیا جہاں آڈینس ڈیوائیڈڈ رہی. کچھ لوگوں نے اپیرنس کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو پورا ریڈی میڈ ڈائلاگ اور ڈرامے کے کچھ پوائنٹ آف ویو دوں؟ تو آپ مجھے اس کا اظہار لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ.